السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس علم الصیغہ سال عربی دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، قاعدہ نمبر 12 تک کل کا سبق میں بات آ چکی ہیں ساری۔ قاعدہ نمبر 13، 14، 15 اور 16 لکھوا دیا تھا۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں پہلے۔ آج قاعدہ نمبر 13 یہ ہے کہ ہر وہ واو جو مصدر کے عین کلمے کی جگہ ہو، ہر وہ واو جو مصدر کے عین کلمے کی جگہ کسرے کے بعد واقع ہو، اس کو یا سے بدل دیتے ہیں بشرطے کہ اس مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو۔ اگر مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو فعل میں جب تعلیل ہوئی ہے تو اس کے مصدر میں بھی تعلیل ہوگی۔ یہ قاعدہ سمجھ لیں۔ اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوئی ہے تو مصدر میں تعلیل نہیں ہوگی۔ یہ قاعدہ پنج گنج میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ مثلا قام کا مصدر قیامن ہے، تو دیکھیں فعل میں تعلیل ہوئی ہے، قامہ میں تعلیل ہوئی کہ مثلا قامہ جو ہے قوامہ تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا تو قامہ ہو گیا۔ تو جب قامہ میں تعلیل ہوئی ہے فعل کے اندر تو اب اس کے مصدر میں بھی تعلیل ہوگی کہ قیامن میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا فعل قامہ میں تعلیل ہوئی۔ تو قیامن اصل میں قوامن تھا۔ کیا تھا؟ قوامن۔ واو مصدر کے عین کلمے کی جگہ کسرے کے بعد واقع ہوا اور اس کے فعل میں بھی تعلیل ہوئی، اس لیے یہاں بھی یہ تعلیل ہوگی کہ واو کو الف سے بدل دیا اور پھر ما قبل کسرے ہونے کی وجہ سے یہ الف کو یا سے بدل دیا، قیامن ہو گیا۔ ایسے ہی سامہ کا مصدر سیامن میں کہ سامہ اصل میں سوامہ تھا، یہاں بھی تعلیل فعل میں ہوئی ہے، اس لیے اس کے مصدر سیامن میں بھی تعلیل ہوئی۔ قاومہ کا مصدر قوامن، قاومہ کا مصدر کیا ہے؟ قوامن۔ قاومہ میں تعلیل نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ قاومہ میں ما قبل قاومہ یہ فعل ہے، اس میں جب تعلیل نہیں ہوئی تو اب اس کا جو مصدر قوامن ہے اس میں بھی یہ تعلیل نہیں ہوئی، اس لیے کہ قاومہ جو ہے یہ باب مفاعلت کے مصدر قوامن میں باوجود واو کے عین کلمے کی جگہ کسرے کے بعد واقع، لیکن اس کو یا سے نہیں بدلا، اس لیے کہ اس کے فعل قاومہ میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کے مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ تو ہر وہ واو جو مصدر کے عین کلمے کی جگہ کسرے کے بعد واقع اس کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح جو واو جمع میں الف سے پہلے عین کلمے کی جگہ واقع ہو اور وہ واحد میں ساکن یا تعلیل شدہ ہو، اس کو بھی یا سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے حوزن کی جمع حیازن، حوزن کی جمع کیا ہے؟ حیازن، کہ حیازن اصل میں حوازن تھا، واو جمع میں الف سے پہلے عین کلمے کی جگہ واقع ہوا اور یہ واو اس کے واحد حوزن میں ساکن ہے، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، حیازن ہو گیا۔ یہی تعلیل آپ جیدن کی جمع جو جیادن ہے، جیادن میں بھی یہی تعلیل ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس کے واحد جیدن میں تعلیل پہلے سے ہے، یہ تعلیل شدہ ہے۔ جیدن اصل میں جیودن تھا، واو اور یا غیر ملحق میں ایک کلمے میں جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا ساکن تھا اور کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہیں ہے، اسی لیے قاعدہ نمبر 14 کے مطابق جو آگے قاعدہ آ رہا ہے اس کے مطابق واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں کیا ہے ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جیدن ہو گیا۔ تو آپ یاد اس طرح کریں گے کہ جو واو جمع میں الف سے پہلے عین کلمے کی جگہ واقع ہو
اور وہ واحد میں ساکن یا تعلیل شدہ ہو اس کو بھی یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے حوزن کی جمع حیازن، حوزن ہا واو اور زواد، حوزن کی جمع حیازن اور جیدن کی جمع جیادن۔ تو یہ قاعدہ نمبر 13 مکمل ہوا۔ قاعدہ نمبر 14 دیکھیں کیا ہے کہ جب ایسے واو اور یا جو کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، جب ایسے واو اور یا جو کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، غیر ملحق میں ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، مصنف علیہ الرحمہ صاحب علم الصیغہ کے بیان کے مطابق اس قاعدے میں شرط یہ ہے کہ واو اور یا دونوں کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، جبکہ پنجگنج ہو یا فصول اکبری ہو۔ اس میں صراحت سے یہ بات آ چکی ہے، پنجگنج میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ واو اور یا میں سے جو پہلے ہو، خواہ واو ہو یا وہ کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ جو دوسرے نمبر پر ہو وہ بھی کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، اور کسی سے وہ بدلا ہوا نہ ہو۔ اور یہی کیا ہے صاحب علم الصیغہ کے نزدیک صحیح ہے، تاکہ مرضیون اور مقویون جیسے کلمات کا خلاف قیاس ہونا کیا ہے، لازم نہ آئے، جن میں یا واو کے بدلے میں آئی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں یہ واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کیا گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ایسے واو اور یا جو کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، غیر ملحق میں ایک کلمے میں اگر وہ جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر، یاد رکھیں واو کو کس سے بدلیں گے، یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ پھر ما قبل مضموم اگر ہو، ما قبل اگر ضمہ ہو تو اس کے ضمے کو کسرے سے بدل دیتے ہیں، جیسے سیدن اور مرمیون۔ تو دیکھیں سیدن کے اصل میں سیودن تھا، سیدن اصل میں کیا تھا، سیودن تھا۔ اب واو اور یا غیر ملحق میں ایک کلمے میں جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے اور کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہیں ہے، لہذا واو کو یا سے بدل کر پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا، یہ سیدن ہو گیا۔ اور مرمیون دیکھیں کہ اصل میں مرمیون مرمویون تھا، کیا تھا، مرمویون، مضروبن کے وزن پر۔ واو اور یا غیر ملحق میں ایک کلمے میں جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے اور دوسرے حرف سے بدلا ہوا بھی نہیں ہے، اس لیے اس واو کو یا سے بدل کر پہلی یا کو دوسری یا میں ادغام کر دیا، مرمویون ہو گیا، مرمویون ہو گیا۔ پھر یا کی مناسبت سے ما قبل ضمہ کو کسرے سے بدل دیا تو کیا ہو گیا، مرمیون ہو گیا۔ بے عینی ہی یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ یہی تعلیل مزیون مصدر میں بھی یہی تعلیل کریں گے، جس طرح مرمیون ہے ایسے ہی کیا ہے یہ مزیون جو مصدر ہے اس کے اندر بھی یہی تعلیل ہوگی۔ تو بہرکیف اگر ما قبل مضموم ہو تو اس کے ضمے کو کس سے، کسرے سے بدل دیتے، جیسے سیدن اور مرمیون کی، یہ اصل میں سیدن اور مرمویون تھا۔ مزایمزی کے مصدر مزیون جو کہ اصل میں مزویون تھا، کیا تھا، مزویون تھا، عین کلمے کا اتباع کرتے ہوئے فا کو کسرہ دے کر مزیون بھی جائز ہے۔ ایسے ہی اگر اوا یاوی کے امر حاضر معروف ایوی میں چونکہ یا حمزہ کے بدلے میں آئی ہوئی ہے اور زیونن باثرون کے ساتھ کیا ہے، یہ ملحق ہے، اس لیے ان میں بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ ابایاوی کو آپ لے لیں، ابایاوی این، ایوی اصل میں ایوی تھا، ایوی اصل میں کیا تھا، ایوی تھا، یعنی یا جو ہے اس کی جگہ حمزہ کو رکھا، ایوی تھا۔ حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہوا، لہذا محموز کے قاعدہ نمبر 2 کے مطابق حمزہ ساکنہ کو ماقبل کے حرکت کسرے کے موافق حرف علت یا سے
بدل دیا ایوی ہو گیا، زیونن جو زیونن وغیرہ میں بھی، اور باصرہ کے ساتھ ملحق، اس لیے اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ قاعدہ نمبر 15 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 14 کا دیکھیں دوبارہ پھر، کہ جب ایسے واو اور یا جو کسی دوسرے حرف سے بدلے ہوا نہ ہو، غیر ملحق میں ایک کلمے میں جمع ہو جائے، ان میں سے پہلا ساکن ہو، تو وہاں واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ پھر اگر ماقبل مضموم ہو تو اس کے ضمے کو کسرے سے بدل دیتے ہیں، جیسے سید مرمیون کہ اصل میں سید اور مرمیون تھے۔ مزا یمزی کے مصدر مزین کو جو کہ اصل میں مزوین تھا، این کلمے کا اتباع کرتے ہوئے فا کو کسرے دے کر کے مزین پڑھنا بھی جائز ہے۔ ابا یابی کے امر حاضر ایوی میں چونکہ یا حمزے کے بدلے میں آئی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایوی اصل میں ایوی تھا، اور زیون باصرہ کے ساتھ ملحق ہے، اس لیے ان میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ قاعدہ نمبر 15 یہ ہے کہ جو جمع فعول کے وزن پر ہو، جو جمع ہو اور فعول کے وزن پر ہو، اگر اس کے آخر میں دو واو جمع ہو جائے تو دونوں واو کو یا سے بدل کر پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیتے ہیں، اور ماقبل کے ضمہ کو کسرے سے بدل دیتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ فا کلمے کو کسرہ دے دیں، جیسے دلون کی جمع دلون سے دلیون اور دلیون، دلین بھی پڑھنا جائز ہے اور کسرے کے ساتھ دلیون پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو دیکھیں دلیون یہ دلون کی جمع ہے، کیا ہے؟ دلون کی جمع، اصل میں یہ دلوون بروزن فعول تھا، دلیون اصل میں کیا تھا؟ دلوون فعول کے وزن پر، آخر میں دو واو جمع ہو گئے، لہذا دونوں واو کو یا سے بدل کر پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیا تو دلیون ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل کو ضمہ کو کسرے سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ دلوین سے دلیون ہو گیا۔ فا کلمہ دال کو کسرے دے کر کے دلیون بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی دولیون پڑھنا بھی جائز ہے اور دلیون پڑھنا بھی جائز ہے۔ قاعدہ نمبر 16 دیکھیں کیا ہے کہ ہر وہ واو اصلی جو اسم متمکن میں ضمے کے بعد لام کلمے کی جگہ واقع ہو۔ یاد رکھیں کہ ہر وہ واو اصلی جو اسم متمکن میں ضمے کے بعد لام کلمے کی جگہ واقع ہو، ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنے کے بعد اس واو کو یا سے بدل کر ساکن کر دیتے ہیں، پھر یا اور تنوین دونوں ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے دلوون کی جمع عدلین، جیسے دلوون کی جمع کیا ہے؟ عدلین، کہ یہ اصل میں عدلوون تھا، عدلین اصل میں کیا تھا؟ عدلوون۔ واو اصلی اسم متمکن میں ضمے کے بعد لام کلمے کی جگہ واقع ہوا، لہذا ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنے کے بعد واو کو یا سے بدل دیا، عدلین ہو گیا، پھر کسرے کے بعد یا پر ضمہ دشوار سمجھ کر یا کو ساکن کر دیا، عدلین ہو گیا، پھر یا اور تنوین دو ساکن جمع ہو گئے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، عدلین ہو گیا۔ یہی تعلیل آپ بعینہ تعالین کے اندر بھی اور تعالین میں بھی کریں گے۔ تو دیکھیں قاعدہ نمبر 16 کیا ہے کہ ہر وہ واو اصلی جو اسم متمکن میں ضمے کے بعد لام کلمے کی جگہ واقع ہو، ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنے کے بعد اس واو کو یا سے بدل کر ساکن کر دیتے ہیں، پھر یا اور تنوین دونوں ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے عدلون کی جمع عدلین، کہ یہ اصل میں عدلون تھا۔ باب تفاعل کا مصدر تعلن اور باب تفاعل کا مصدر تعالین، یہ اصل میں تعلون اور تعالون تھے۔ اسی طرح ہر وہ واو یا اصلی جو اسم متمکن میں ضمے کے بعد لام کلمے کی جگہ واقع ہو، ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنے کے بعد اس یا کو بھی ساکن کر دیتے ہیں،
پھر یا اور تنوین دو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے زبیون کی جمع ازبن، زبیون کی جمع کیا ہے؟ ازبن، کہ ازبن اصل میں ازبیون تھا، یا اصلی اس متمکن میں ضمے کے بعد لام کلمے کی جگہ واقع ہوئی، لہذا ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنے کے بعد یا کو ساکن کر دیا تو ازبین ہو گیا، کیا ہے؟ ازبین ہو گیا۔ یا اور تنوین دو ساکن جمع ہو گئے اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا تو ازبین ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 17 دیکھیں، قاعدہ نمبر 17 ہے کہ اگر واو اور یا ایسے اسم کے عین کلمے کی جگہ واقع ہوں جو فاعلن کے وزن پر ہو اور فعل میں تعلیل ہوئی ہو، کیا ہے؟ فعل میں تعلیل ہوئی ہو، یا ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی فعل ہی نہ ہو، جیسے سائفن جس کے معنی ہے تلوار والا، یہ اصل میں سائفن تھا یا کے ساتھ، اس کا کوئی فعل نہیں آتا، اس لیے یہ سیفن اس میں جامد سے بنا ہوا ہے۔ تو فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے قائلن اس میں فاعل ہے، اس میں قاولن کہ اصل میں کیا تھا؟ قائلن، قاولن بروزن ناصرن تھا۔ واو ایسے اسم کے عین کلمے کی جگہ واقع ہوا جو فاعلن کے وزن پر ہے اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے، لہذا واو کو حمزہ سے بدل دیا، قائلن ہو گیا۔ اسی طرح باعون میں کیا ہے؟ تعلیل ہوئی ہے۔ تو قائلن اور باعون کی اصل میں قاولن اور باعون تھا۔ آورن اور سائدن میں واو اور یا کو حمزہ سے نہیں بدلا گیا، اس لیے کہ اس کے فعل میں تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو قاعدہ نمبر 7 ہے، اس کو 17 ہے، اس کو بھی آپ پنج گنج کے اندر قائلن کی تعلیل میں آپ قولہ کی جہاں تعلیل ہوئی ہے وہیں آپ اس کی تعلیل کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو قاعدہ بہت آسان ہے کہ ہر وہ واو یا ایسے اسم کے عین کلمے کی جگہ واقع جو فاعلن کے وزن پر ہو اور فعل میں تعلیل ہوئی ہو۔ اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ یا حمزہ سے نہیں بدلے گا۔ قائلن باعون میں تعلیل ہوئی اور یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا، اس لیے کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ آورن اور سائدن وغیرہ کے اندر تعلیل نہیں، اس لیے کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ قاعدہ نمبر 18 دیکھیں، لکھیں پہلے کہ ہر وہ واو یا ہر وہ واو یا اور الف زائدہ جو الف فاعل مفاعل کے بعد واقع ہوں ان کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے عجوزن کی جمع عجائزن، شریفتن کی جمع شرائفن کہ یہ اصل میں عجاویزو اور شرائفو تھے، اور رسالتن کی جمع رسائلن۔ مصیبتن کی جمع مصائبن میں یا کو اصلی ہونے کے باوجود حمزہ سے بدلنا کیا ہے؟ یہ شاذ ہے۔ مصیبتن کی جمع مصائبو میں یا کو اصلی ہونے کے باوجود حمزہ سے بدلنا کیا ہے؟ یہ شاذ ہے۔ اس کو لکھ چکے آپ، اب آپ دیکھیں یہ قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 18 کیا ہے کہ ہر وہ واو یا اور الف زائد جو الف مفاعل کے بعد واقع ہوں ان کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے عجوزن کی جمع عجائزن۔ یہاں دیکھیں کہ عجائزو کے اصل میں کیا تھا؟ عجاویزو۔ شرائفو کے اصل میں شرائفو۔ رسالتن کی جمع رسائلو۔ دیکھیں کہ یہ واو زائد الف مفاعل کے بعد واقع ہوا، لہذا واو کو حمزہ سے بدل دیا، عجائزو ہو گیا۔ یہی تعلیل آپ کریں گے شرائفو میں، رسائلو میں ہوگی۔ فرق اتنا ہے کہ شرائفو میں یا حمزہ زائد ہے اور رسائل میں الف کیا ہے؟ زائد ہے۔ رسائل میں کیا ہے؟ الف زائد ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قاعدہ نمبر 19۔ قاعدہ نمبر 19 کہ ہر وہ واو اور یا جو طرف میں الف زائد کے بعد واقع ہو ان کو بھی حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ یہ بھی قاعدہ عزیز طلبہ پنجگنی میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے دعاؤن اور رواؤن، یہ اصل میں دعاون اور روایون تھے، یہ دونوں مصدر ہیں، اور راعین کی جمع ریاؤن، اسمن جو کہ اصل میں سمون تھا کی جمع اسماؤن ہے، حتیٰ اور حیون کی جمع احیاؤن۔ دیکھیں
اصل کتاب میں علم الصیغہ میں یہ حیٌ حتیٰ لکھا ہوا، اس کو حیٌ پڑھیں گے۔ حیٌ کی جمع احیاء، کساء اور رداء، یہ اصل میں رعاء اسماء اور احیاء کساء اور رداء تھے۔ رعاء اور احیاء کے علاوہ یہ سب اس میں جامد ہے۔ اب اس کو سمجھا۔ قاعدہ نمبر 19 کیا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو طرف میں الف زائد کے بعد واقع ہو ان کو بھی حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے دعاؤن، جیسے دعاؤن کہ دعاؤن حمزہ سے اصل میں دعاؤن تھا، واو طرف میں الف زائد کے بعد واقع ہوا لہذا واو کو حمزہ سے بدل دیا، دعاؤن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دعاؤن ہو گیا۔ رواؤن کی یہ اصل میں روایون تھا، یہ دونوں مصدر ہیں تو ان یہاں بھی کیا ہے واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا۔ ایسے ہی رائن کی جمع رعاؤن کے اصل میں رعاؤن تھا، اسمن اسماؤن اصل میں کیا تھا؟ اسماؤن۔ اور ایسے ہی حیٌ کی جمع احیاؤن اصل میں احواؤن۔ کساؤن کی جمع کیا ہے؟ یہ کساؤن اور رداؤن کی اصل میں رعاؤن کے اصل میں رعاؤن، اسماؤن اصل میں اسماؤن، احیاؤن اصل میں احیاؤن، کساؤن اصل میں کساؤن اور رداؤن اصل میں رداؤن تھے۔ رعاؤن اور احیاؤن کے علاوہ یہ سب کے سب اس میں جامد ہیں۔ تو دیکھیں یہاں بھی کیا ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو طرف میں الف زائد کے بعد واقع ہوا اس لیے اس واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا۔ قاعدہ نمبر 20 دیکھیں۔ قاعدہ نمبر 20 یہ ہے کہ ہر وہ واو جو کلمہ میں چوتھے یا چوتھے سے زائد حرف ہو اور ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے یدعیان اعلیت استعلیت کہ یہ اصل میں یدعوان اعلوت اور استعلوت تھے۔ مدعاؤن اسم اعلیٰ کی جمع مداعیو میں جو کہ اصل میں مداعیو تھا، محققین صرف کے نزدیک واو کو اسی قاعدے کے مطابق یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کیا گیا، ورنہ تو سیدن کا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے مداعیو میں یا الف سے بدلی ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ اس کو آپ لکھ کر کے اب اس کو سمجھ لیں۔ قاعدہ نمبر 20 کیا ہے؟ کیا بتایا مصنف نے کہ ہر وہ واو جو کلمے میں چوتھے یا چوتھے جگہ سے زائد حرف ہو اور ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہ ہو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے یدعیانی۔ مثال کیا ہے؟ یدعیانی کہ اصل میں یدعوانی بروزن ینصرانی تھا، واو کلمے میں چوتھا حرف ہے اور ضمہ اور واو ساکن کے بعد نہیں ہے لہذا واو کو یا سے بدل دیا، یدعیانی ہو گیا۔ یہی تعلیل آپ اعلیتو اور استعلیتو وغیرہ میں کریں گے۔ فرق اتنا ہے کہ استعلیتو میں واو چھٹا حرف ہے، تو یہاں قاعدہ کیا ہے کہ جو چوتھا یا چوتھے جگہ سے زائد حرف ہو، تو یہی تعلیل یہاں کریں گے۔ مدعاؤن کے بارے میں بتایا کہ یہ اسم اعلیٰ مداعیو جو کہ اصل میں مداعیو تھا، محققین صرف کے نزدیک واو کو اسی قاعدے کے مطابق یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیا کہ واو چوتھے یا چوتھے جگہ سے زائد میں اس کے واو کو یا سے بدل دو، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ سیدن کا قاعدہ اس میں جاری نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مداعیو میں یا الف کے بعد آئی ہوئی ہے، یعنی جب کہ سیدن کے قاعدہ میں شرط کیا ہے کہ واو اور یا میں سے جو پہلے ہو وہ کسی دوسرے حرف سے بدلے میں نہ آیا ہوا، اور یہاں یہ دوسرے حرف میں کیا ہے یہ بدلا ہوا، اس لیے سیدن کا قاعدہ نمبر 20 کے اندر جاری نہیں ہوگا۔ سیدن کا قاعدہ کس میں جاری ہوا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ سیدن کا قاعدہ جو ہے یہ قاعدہ نمبر 13 کے اندر جاری ہوا ہے۔ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 13 میں سیدن کا قاعدہ کیا ہے وہ جاری ہوا ہے۔ تو قاعدہ نمبر 14 کے اندر جاری ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ قاعدہ نمبر 20 تک آپ سمجھ گئے، آپ لکھ بھی لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل جو ہے قاعدہ نمبر 21 سے لکھوا بھی دوں گا اور اس کو سمجھا بھی دوں گا، تو کل 6 قاعدے رہ گئے، انشاءاللہ اس کو کل لکھوا دیا جائے گا۔
یہ جو معطل کے 26 قاعدے ہیں انشاءاللہ کل یہ مکمل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آن لائن پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے رپورٹنگ بھیجی؟ رپورٹنگ بھیجی کیا سوچ رہے تھے ہمارا یہ ڈائریکٹ پڑھا رہے ہیں، مطلب یہ ریکارڈنگ